دو صورتیں جو پہلے سورہ نمل گزری، سورہ نمل اور سورہ نمل سے پہلے سورہ الشعراء جو گزری، ان کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی شان نزول کے بارے میں۔ تو یہ سورہ قصص کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ مفسر قرآن ہیں اور سب سے بڑے مفسر ہیں، تو صحابی ہیں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ آپ کو بہت زیادہ علم اللہ پاک عطا فرمائے قرآن پاک کا، تو اس وجہ سے ان کی جو تفسیر ہے اور ان کی روایات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو یہ سورہ نمل جو ہے، سورہ ان کی روایت ہے کہ سورہ نمل جو ابھی ہم نے پڑھی نا کل، یہ صورت اس کے بعد نازل ہوئی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی صورتوں میں یہ آخری صورت نازل ہوئی، کیونکہ اس کے بعد کی جو آیت نمبر 85 ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورت کا مرکزی موضوع وہی ہے، کیونکہ مکی صورتوں میں توحید اور رسالت اور آخرت کی دلائل دیے گئے ہیں، تو ایسے ہی ہے۔ اور آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور عبرت کے لیے قارون کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک دولت مند شخص تھا، تو یہ بتایا گیا کہ غرور اور ضد کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکا۔ اور پھر بعد میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مکہ والے جو آپ کو اس وقت تنگ کر رہے ہیں اور آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فاتح بنا کر دوبارہ مکہ مکرمہ آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ طاسیم میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کو واضح کرنے والی ہے۔ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں تھوڑا سا ذکر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، اس لیے اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی کہیں فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو وہ صندوق جو تھا وہ تیرتا ہوا بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، اور فرعون کے کارندوں نے بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس پیش کیا، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ تو یہ آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری دیکھیں، اور اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کو دیکھیں کہ جس چیز سے فرعون بچنا چاہتا تھا اللہ نے لا کر وہی بچہ عین اس کی گود میں پلوایا، وہ اس کے گھر میں پلا جس بچے کا اس کو خطرہ تھا۔ تو اللہ کی جو تدبیر ہے اسے بچ کر کوئی کہیں کہاں جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ایک بات یہ ہوئی کہ کچھ عرصہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اس کے درباریوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اگر ہم نے بنی اسرائیل کے سارے ہی لڑکے قتل کر ڈالے
تو پھر تو ہماری خدمت کے لیے جو یہ غلام مہیا ہوتے تھے یہ کیسے آئیں گے؟ تو پھر ہماری خدمت کے کام کون کرے گا؟ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 1 سال کے بچے قتل کیا کریں گے اور 1 سال کے بچے زندہ رکھا کریں گے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جس سال اس نے بچے قتل کروائے اس سال اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہ اس کے محل میں پرورش پائی انہوں نے، اور جس سال اس نے بچے زندہ رکھوائے اس سال اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ دونوں نبی بنے اور دونوں ہی پھر فرعون کے لیے جس چیز سے وہ اس کے نجومی ڈرا رہے تھے وہی چیز ان کو پیش آئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جن بنی اسرائیلیوں کو دبا کر انہوں نے رکھا ہوا ہے فرعونیوں نے، یہ ہم ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں کہ اللہ پاک جو دبا ہوا ایک فرقہ ہوتا ہے، جو مصیبت زدہ اور بالکل پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی مشیت سے اس کو کبھی نہ کبھی اقتدار دیا جاتا ہے تاکہ وہ اب پاور میں آئے، اور جو پہلے پاور کے لوگ تھے، دبانے والے لوگ تھے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ غلام بنا دیتا ہے یا ان کو دبا دیتا ہے۔ تو یہ عروج اور زوال جو ہے اللہ پاک کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پیشوا بنائیں، یہ جو لوگ پسے ہوئے لوگ ہیں، اور انہی کو ملک اور مال کا وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے، اور ان کی طرف سے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ فرعون کا وزیر ہے حامان، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم جس سے یہ بچنا چاہتے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم وہی چیزیں نہیں دکھا دیں، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو کہ ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام اللہ پاک کر رہے ہیں وہ کوئی نبیہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو اللہ کی کوئی ولیہ وہ ضرور ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل میں جو خیال ڈال رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی رہی ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دریا میں ڈال کر تم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم یقیناً اس کو آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے۔ تو انہیں یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے میرا بچہ واپس لوٹائے گا، اس لیے انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ خطا کار ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر تھے، گناہ گار تھے، اور یہ بھی کہ انہوں نے بچے کو اٹھا کر اپنے حق میں غلطی کی، کیونکہ وہی بچہ آخر ان کے زوال کا سبب بنا۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں۔ ظاہرہ ماں تھی تو وہ تو بے قرار تھی ہی، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بے قراری میں انسان وہ بات جو اس کے دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ راز وہ بتا دیتی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں سنبھال لیا۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ، چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، یعنی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی سمندر کے کنارے، دریائے نیل کے کنارے کنارے وہ چلتی رہی تاکہ دیکھتی رہے کہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ تو ماں نے اس کو بھیجا تھا۔ پھر ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ وہ کسی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں پئیں گے۔ تو اس بچے کو جب بھوک تھی اور وہ شدید بھوک سے چلا رہا تھا لیکن دودھ وہ کسی کا لیتا نہیں تھا، تو اس وقت اس کی بہن نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں، اس کے خیر خواہ رہیں۔ تو بہن نے بڑی سمجھداری کے ساتھ لوگوں کو یہ کہا کہ ایک گھرانے کا میں تمہیں پتہ بتاتی ہوں، وہ گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بچے کی پرورش کا ذمہ لے لیں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ جو تھی تجویز ان کو
پسند آئی، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی ملے جس سے کہ یہ بچہ جو ہے اپنی غذا اس کو ملے، تو اس لیے ان کو موقع مل گیا۔ تو انہوں نے جب یہ خدمت پیش کی تو اللہ پاک کا جو وعدہ تھا کہ بچے کو دوبارہ ماں کے پاس لوٹا دیں گے وہ پورا ہو گیا۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ ماں جب آئی تو بچے نے ماں کا دودھ پی لیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ تو ماں جو ہے وہ جو بے چین تھی، اللہ پاک نے اس کو قرار دے دیا اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک نے اپنا یہ وعدہ اس طرح سچ کر کے دکھایا۔ اور جب موسیٰ اپنی بھرپور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ترتیب سے اللہ پاک بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اب جوانی کی بات بتائی، اور یعنی ترتیب چل رہی ہے بالکل۔ تو انہوں نے کہا ایک واقعہ ویسا پیش آیا کہ ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے، یعنی دوپہر کا وقت تھا اور سارے لوگ دوپہر کو سو رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا۔ اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا۔ دو قومیں ہیں نا ادھر، ایک بنی اسرائیلی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کی علیہ السلام کی قوم ہے، اور دوسرے فرعونی ہیں، فرعون کی قوم کے لوگوں کو قبطی کہا جاتا تھا۔ تو جو قبطیوں کا آدمی تھا اس نے وہ اور ایک بنی اسرائیلی، یہ دونوں لڑ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیلی نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ اس پر موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی ایک مکے سے موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی ہو جائے گا، وہ تو بے خبر تھے بیچارے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ایک مکہ لگاؤں گا تاکہ اس کو آدمی کو نصیحت ہو اور یہ لڑائی چھوڑ دے، لیکن کیا ہوا کہ وہ آدمی کا کام ہی تمام ہو گیا۔ کہنے لگے قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، شیطان کی کاروائی ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی۔ کہنے لگے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فغفر لہ، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس معاملے میں معذور تھے، ان کا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور مکے سے کبھی کوئی مرتا بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ معذور تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ انہوں نے معافی مانگی اور ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ قال ربی بما انعمت علی فان اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ آئندہ میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ پھر کیا ہوا، صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی، یعنی اب یہ راز تھا، قتل جو تھا یہ راز تھا، تو موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ تو ہو گئے تھے کہ جب ان کا یہ قتل کا پتہ چلے گا تو کوئی کیا ہوگا، اس حساب سے وہ ڈرتے ڈرتے گزر رہے تھے شہر سے۔ تو جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ دیکھا کہ وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم ہی کھلم کھلا شریر آدمی ہو، کہ کل بھی تم جھگڑ رہے تھے اور آج بھی تم جھگڑ رہے ہو۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ یہ جو شریر شخص ہے اس کو پکڑیں، یعنی اس کو ہٹائیں، پکڑ کر پیچھے ہٹائیں، تو جو کہ ان دونوں کا دشمن تھا اور اسرائیلی تھا، تو وہ بول پڑا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ بول پڑا کہ موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ تو اب یہ جو راز تھا یہ کھل گیا، تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جمانا چاہتے اور تم مسلح بننا نہیں چاہتے، یہ اس آدمی نے کہہ دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا
کہ راز کھل گیا تو شہر کے بالکل دور دراز کے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اب بادشاہ کے جو کارندے تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے جو ان سے جو کل آدمی قتل ہوا تھا تو اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اب کوئی خیرخواہ آدمی آیا ہے اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ شہر چھوڑ جائیں، میں آپ کو خیرخواہی کا مشورہ دے رہا ہوں۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، میرے پروردگار، رب نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے بچا لی۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ یعنی مدین کی جو بستی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کہ آپ مجھے کسی سیدھے راستے پر ڈال دیں، تو اللہ پاک نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جو مدین کو جاتا تھا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، وہ علاقہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا۔ فرعون کی جو حدود تھی حکومت کی، اب موسیٰ علیہ السلام اس سے باہر آ چکے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن راستہ چونکہ پوری طرح معلوم نہیں تھا تو اندازے سے چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیں۔ تو جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، آیت نمبر ہے 23، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یعنی بالکل ترتیب سے واقعات چل رہے ہیں۔ اب مدین کا جو راستہ تھا، آگے ایک کنواں آیا، وہ کنواں جو تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے زمانے میں اسی طرح پانی کا انتظام ہوتا تھا کہ ایک ہی کنواں ہوتا تھا بستی میں، سارے لوگ اسی سے پانی بھر بھر کر لے کر جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا مجمع لگا ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دیکھا انہوں نے کہ دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں اور ان لوگوں سے الگ ہو کر کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ یہاں سارے لوگ مرد ہیں، جو یہ سارے مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو ان مردوں میں سوال ہو سکتا تھا نا کہ بھئی تم کیوں آئی ہو جانوروں کو لے کر، یہ تو مرد تمہارے گھر کا کوئی آتا۔ تو انہوں نے خود ہی جواب دے دیا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ بوڑھے آدمی ہیں، تو ہمارے گھر میں کوئی یعنی یہ کام کرنے والا نہیں ہے، تو اس لیے مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے، اور ہم انتظار کرتی ہیں کہ جب تک یہ سارے آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں تو تب تک ہم پیچھے انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کر دی۔ تو اس کے بعد ایک سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، کیونکہ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی شہر تھا، تو اب انہیں ظاہرہ بھوک بھی لگی تھی کہ کتنی دیر سے وہ چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ان کو ایک پناہ کی بھی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ جو کوئی بہتری میرے لیے ہے وہ مجھ پر نازل کر دیں، کیونکہ میں اس کا محتاج ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اب مجھے ضرورت ہے کہ کوئی مجھے ٹھکانہ ملے، کام ملے، تو یہ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی۔ تو اب یہ جو دعائیں ہیں ساری، دیکھیں راستہ بھی چلتے جا رہے ہیں تو راستے میں کے لیے دعا مانگ رہے کہ مجھے سیدھے راستے پر اللہ ڈال دینا، مجھے راستہ بھٹک گیا اگر میں تو پھر کوئی منزل نہیں ملے گی۔ پھر اب یہاں پر آئے ہیں، ایک نیکی بھی کر دی کہ ان خواتین کی مدد بھی کر دی۔ مدد کرنے کے بعد پھر اللہ کی دعا کر کے اللہ کی مدد کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ پاک آپ میں محتاج ہوں تو آپ میرے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ تو یہ چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ اللہ کے بندے نیک، ابھی تو خیر یہ نبی نہیں بنے اور ان کو نہیں پتا کہ مجھے نبوت دی جانی ہے،
لیکن اللہ کی طرف سے ایک نیک بندے تو ہیں، نیکی پر کاربند تو ہیں۔ تو اور چونکہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، تو بنی اسرائیل کی قوم جو تھی شروع سے ہی پیغمبروں کی نسل سے چلی آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صحیح طریقے سے تعارف تو رکھتے تھے، تو ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری والدہ ان کی بھی، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں، تو اللہ پاک سے ہر موقع پر دعا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں بھی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، تو مدد اللہ پاک سے ہی مانگنی چاہیے۔ اب تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، یہ دعا کر کے سائے میں بیٹھے ہیں، تو تھوڑی دیر میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے عورت کے جو بتائی ہیں خصوصیات، اس میں شرم و حیا ضرور ذکر کیا ہے۔ تو اب چونکہ ایسے باقاعدہ پردے کے احکامات تو نہیں تھے، بہرحال ایک لڑکی، جو پہلے دو لڑکیاں تھیں نا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، ان میں سے ایک آئی ہے، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اگرچہ کسی نیکی کا انعام وصول کرنے کے لیے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت اور غیرت کے خلاف تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کی طرف سے جو بھلائی بھی آئے گی میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اس خاتون کی دعوت سے ایک ایسا راستہ پیدا ہوا تھا کہ اس بستی میں کسی بزرگ سے جان پہچان ہو جائے گی، کیونکہ وہ بزرگ آدمی تھے، اس نے بولا تھا نا کہ میرے والد بوڑھے ہیں۔ اس وجہ سے دوسرا وہ جو بیٹی بھی آئی تھی اس کی بھی شرافت جو تھی وہ ظاہر تھی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ جو مجھے دعوت دے رہی ہے کہ میرے والد مجھے بلا رہے ہیں، تو مجھے یہ قبول کر لینی چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چلے مجھے ان بزرگ سے کوئی مفید مشورہ ہی مل جائے گا۔ چنانچہ وہ دعوت کو قبول کر کے ان کے ساتھ چلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ جو میں نے ایک نیکی کی ہے اس کے بدلے میں آپ سے معاوضہ لوں، کھانا کھاؤں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیوں، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھوک تو ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا معاوضہ نہ بن جائے کہ میں نے تو وہ نیکی فی سبیل اللہ کی تھی، تو کہیں یہ میرے لیے معاوضہ نہ بن جائے۔ تو ہم ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کے معاوضے میں ہمیں کوئی زمین، پوری زمین سونے سے بھر کر بھی دے دے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، لیکن میری اور میرے آباء و اجداد کی یہ عادت رہی ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب یقین دلایا کہ یہ ہم آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ یہ والی جو روایت ہے یہ روح المعانی میں موجود ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاتون نے جو کہا تھا کہ میرے والد آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی نیکی کا انعام دیں گے، تو یہ شاید انہوں نے اپنے خیال سے کہہ دیا ہوگا، حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ نہیں تھے۔ اب جب یہ ساری بات کھانا وانا کھا لیا، پھر کیا انہوں نے، آیت نمبر 25 ہے، پھر انہوں نے اور اپنی جو کارگزاری ہے یعنی سرگزشت ہے جو ان پر آپ بیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آپ بیتی ہے، ظاہر ہے انسان پوچھتا ہی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ اب کہاں جانا چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ساری حقیقت بتا دی، تو کہ اس طریقے سے میں وہ ملک چھوڑ آیا ہوں اور میں مصر کا باشندہ ہوں، اور میں نے اب مصر کو چھوڑ دیا اور آپ کے اس ملک میں داخل ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو، یعنی اب تم ان کی پہنچ سے باہر آ چکے ہو۔ اس کے بعد قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ اب یہ وہ خاتون ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھیں، ان کا نام صفورہ تھا،
اور بعد میں پھر انہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو چونکہ ان کو گھر میں مرد کوئی نہیں تھا، تو ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی جو گھر کے باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کرے اور بکریوں کو چرا لائے، پانی بھر لائے۔ تو یہ عورتیں جو تھیں ان کو جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے اپنے والد سے کو یہ تجویز پیش کیا کہ اس کو کام پہ رکھ لیں اور ان کے ساتھ ایک اجرت طے کر لیں۔ تو یہ کام کے لیے جو آدمی رکھا جاتا ہے اس کی دو صفات انہوں نے بتائیں کہ ایک تو یہ طاقتور ہیں، قوی ہیں، کہ دیکھا تھا ان لوگ عورتوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول کنویں سے کھینچ کر اکیلوں نے باہر نکال دیا تھا آسانی کے ساتھ، جو کہ 2 آدمی کھینچ رہے تھے۔ وہاں پر جو آدمی پانی پلا رہے تھے 2 لوگ ملتے تھے اور ایک ڈول کھینچتے تھے، اور ایک بڑی بھاری سی سل تھی جو کنویں کے اوپر رکھی ہوتی تھی، اس کو بھی 2 آدمی مل کر ہٹاتے تھے۔ تو ان عورتوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی سل بھی ہٹا لی اور پانی کا ڈول بھی کھینچ لیا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ بڑے طاقتور شخص ہیں اور امانت دار بھی ہیں، امین ہیں۔ امین ہونے کا اندازہ کیسے ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کو راستہ تو نہیں آتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پیچھے پیچھے جانا تھا، لیکن انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں تاکہ میری نظر آپ پر نہ پڑے، تو جب آپ کوئی راستہ دائیں بائیں مڑنا ہوگا تو آپ اشارہ کر دینا، تو میں پھر ادھر کو ہو جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ ایک امانت دار شخص ہے، اور اس کی انسان کی گفتگو سے اور نگاہوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہی کہ امانت دار بھی ہیں اور قوی بھی ہیں۔ تو جس نبی کا ایک مکہ جو ہے وہ ایک بندے کی جان لے سکتا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے طاقتور تھے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو۔ 8 سال محنت کرو گے میرے ساتھ تو پھر میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ تو اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، یعنی زیادہ کرو گے تو زیادہ اچھا ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں تم پر مشقت ڈالوں۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا رکھوالا ہے۔ اس وقت تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک صاحبزادی کی تعیین نہیں کی، یعنی کہ مقرر نہیں کیا کہ میں بڑی کا کروں گا یا چھوٹی کا کروں گا، بس یہ کہا کہ میں ایک کا نکاح کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا خدمت انجام دی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے کو، یہ جو بکریاں چرانی تھی انہوں نے، تو شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا یہ مہر مقرر کیا تھا کہ 8 سال بکریاں چراؤ۔ تو پھر لیکن یہ بات کوئی اتنی مطلب مناسب نہیں ہے کہ کیسے ہو، فقہا کہتے ہیں کہ جب کہ ابھی وہ بیوی بنی ہی نہیں ہے تو مہر پہلے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال لوگوں کے اپنے اندازے ہیں، بہرحال یہ ایک مفاہمت ہے دونوں کے درمیان، دونوں فریقین کے درمیان ایک مفاہمت ہے کہ آپ یہ کام کریں تو اجرت کے طور پر یہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا اور معاملہ طے ہو گیا۔ تو فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی، یعنی 10 سال پورے کر دیے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اب انہیں اپنے گھر جانا تھا، مصر واپس جانا تھا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو لیا اور چلے۔ تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لا سکوں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ یہ واقعہ ہم نے کل بھی پڑھا ہے، اور یہ کہ
اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا تو وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یعنی ایک طبعی خوف تھا، فطری طور پر انسان کو خوف ہوتا ہے، وہ تھا، تو وہ پیچھے بھی نہ مڑے اور بھاگ گئے۔ تو ان سے کہا گیا، پھر اللہ پاک نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آواز آئی موسیٰ آگے آؤ، سامنے آؤ، ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو، انک من الآمنین۔ تو یہاں پر جو سانپ ہے، عصا ہے، ایک جو کل ہم نے پڑھا تھا وہاں پر کوئی وہ تھا ثعبان مبین، یا ثعبان مبین یہ لفظ تھا۔ یہاں پر ہے کأنہا جان واللہ، یہاں پر جان یعنی اس جو اژدہا ہے اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت نمبر ہے 32، اسلک یدک فی جیبک، ایک تو یہ معجزہ دیا، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا۔ یعنی جب خوف سا ہو رہا تھا ان کو سانپ کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنا بازو اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیں، یعنی اپنی گریبان میں ڈال لیں، تو خوف بھی جاتا رہے گا، اور جب ہاتھ باہر نکالیں گے تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلے گا۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے دربانیوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ یعنی ان کی زبان میں لکنت تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارون جو ہے ہوا افصح منی، زیادہ فصیح بات کرتا ہے، زیادہ صاف بات کرتا ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں، اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے۔ اللہ پاک نے موسیٰ کو یقین دلا دیا کہ یہ ہمارے یہ معجزات جب لے کر جاؤ گے تو وہ تم پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، بس بناوٹی جادو ہے۔ انہوں نے ان نشانیوں کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ تو ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں سے میں نہیں سنی، یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یہ بات ہمارے باپ دادوں نے تو کبھی نہیں کی تھی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخرکار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون بولا اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے اور کسی خدا سے واقف نہیں ہوں، یعنی کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور تو میں نے کبھی کوئی خدا نہیں دیکھا۔ تو حامان سے کہا اس نے، یا حامان، یہ اس کا وزیر ہے، تو اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ، اور پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ یعنی اس نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ ایک بلند عمارت تعمیر کرو، آج گارے سے جو مٹی پکانی، یعنی کہ اینٹیں پکاؤ، اینٹیں بناؤ بڑی مضبوط قسم کی، اور اس سے بڑی بلند عمارت بناؤ، تو میں اوپر چڑھ کر اس کے خدا کو دیکھوں گا جو یہ کہہ رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، ہوا وَجُنُودُهُ، اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض زمین میں نحق تکبر کیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں بلایا جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا، ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ یعنی اللہ پاک نے کہا کہ دنیا میں بھی وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا تھا، اور جب غرق ہوا ہے تو تب بھی یہی ان کا قائد تھا، اور قیامت میں دوزخ میں بھی جب یہ جائے گا تو اس کا سارا لشکر اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، اور یہ ان کا قائد ہوگا اور ان کو لے کر دوزخ میں گرے گا۔ تو
اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی مدد نہیں پہنچے گی، دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی۔ تورات کے لیے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وہ کیا تھی؟ تورات جو تھی وہ بصیرت کی باتوں پر مشتمل تھی، لوگوں کے لیے جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے لیے سراپا ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے کوہ طور پر بلایا تھا تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو وہ احکامات سپرد کیے تھے تو وہ آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تو اس وقت نہیں تھے، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو آپ کا رب بتا رہا ہے جو ان مکہ والوں کو معلوم نہیں تھیں، اور آپ ان کو بتا رہے ہیں، تو یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، آیت نمبر 45 ہے، وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ سارے واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے تب بھی آپ وہاں نہیں تھے، اور نہ آپ اس وقت طور کے کنارے پر موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ مکہ والے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، اس کے بعد 2000 سال تک ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ یہ نصیحت قبول کریں، تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ یعنی کہ اگر عذاب سے پہلے رسول نہ بھیجا ہو تو پھر لوگ یہی کہتے کہ ہمارے پاس تو رسول ہی کوئی نہیں آیا تو ہم کیسے ہدایت پاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے ہیں کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک ہی مرتبہ میں عطا کر دی گئی تھی نا، اکٹھی کتابی شکل میں، تو یعنی تختیوں کی شکل میں تھی وہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں دی گئی، آپ تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں سناتے ہیں، تو زبانی سناتے ہیں، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی تو انکار کر دیا تھا، اور بنی اسرائیلیوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ تختیاں دیکھ کر وہ کون سا کو فوراً ایمان لے آئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا، فرعون کے لوگوں نے کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا انکار کیا گیا ہے، تو بس لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا، ورنہ ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے۔ ان سے کہو کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ یعنی پھر تم لے آؤ کوئی کتاب جو تورات سے اور قرآن سے دونوں سے سچی ہو، زیادہ ہدایت والی ہو، تو پھر میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت بھیجی ہے تاکہ یہ لوگ متنبع ہوں۔ یعنی کہتے ہیں کہ ایک ہی بار قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بار بار جو تھوڑا تھوڑا بھیج رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نصیحت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے اور یہ لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔
یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی، وہ پہلے آسمانی کتابیں بھی پڑھتے تھے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں جو پیشین گوئیاں تھیں، تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے ایمان لائے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا کہ وہ جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ یعنی پہلی کتابوں کو بھی ہم مانتے تھے تو وہ بھی رب کی طرف سے آئی تھیں۔ تو ایسے اچھے لوگ بھی تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے، ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ یہ دو دین تھے نا ان کے، ایک انہوں کے پاس پہلے یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، اس دین کا ثواب بھی انہیں ملے گا کیونکہ وہ اپنے اس دین پر قائم تھے، اور اب انہوں نے دین اسلام اختیار کیا تو انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے صبر سے بھی کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفعہ کرتے ہیں۔ یعنی انہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ آسان بات نہیں ہوتی نا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر انسان جب دوسرے مذہب میں آتا ہے تو ان کے ہم مذہب ان کو ایسے تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں، اذیتیں بھی دیتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جب انہیں تکلیفیں ملتی ہیں تو وہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو دوہرا ثواب دیں گے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ سورہ فرقان میں بھی یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو عباد الرحمانی، رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات ہیں، اس میں اللہ پاک نے یہاں پر بتایا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کو جاہل لوگ مخاطب کرتے ہیں اور برے انداز سے تو وہ بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور وہ جیسے سلامتی کہہ کر، یعنی جیسے انسان اشارہ کرتا ہے کہ بھئی آپ پر سلام ہے اور ہم جا رہے ہیں، وہ چیز۔ تو یہاں پر ان کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ وہ بھی جب کوئی ایسی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں وقار کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ یعنی بعض کافروں نے اسلام لانے میں یہ رکاوٹ ظاہر کی تھی کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، اور یہ جو اس وقت امن سے رہتے تھے، سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور ان کے قافلے بھی جب جاتے تھے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا، اور سارے لوگ ان کا کو احترام بھی دیتے تھے اور حفاظت میں بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو لوگ جو ہیں پھر ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور قتل و غارت گری کا بازار ہمارے خلاف گرم کریں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو قرآن پاک نے اس کے 3 جواب دیے۔ قرآن پاک نے پہلا جواب یہ دیا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ پہلا جواب یہ آیا کہ کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے کفر کے باوجود تمہیں اللہ نے یہ حفاظت بخشی ہے، تو اتنا تمہیں امن دیا اور تمہیں ہر چیز رزق دی اور یہ کچھ کیا، تو کیا جب تم ایمان لاؤ گے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟
اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم ان بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے پہلے تو نہیں اللہ پاک کسی کو ہلاک کرتے۔ تو یعنی یہ کفار کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مذہب اور طریقہ کار سے ناراض ہے تو جس طرح اس نے پچھلے قوموں کو ہلاک کیا تو ہمیں کیوں نہیں ہلاک اب تک کیا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنا کوئی پیغمبر ان کے مرکزی علاقے میں بھیجتا ہے، وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، بار بار دعوت دیتا ہے، بار بار ان کو راہ راست پر بلاتا ہے، اور اس لیے تاکہ انہیں سزا دینے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ پھر اگر وہ گمراہی سے باز آ جاتے ہیں تو انہیں ہلاک نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی ظالمانہ روش پر اڑا رہتا ہے تب انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ یعنی جن شیطانوں کو ان کافروں نے معبود بنا رکھا ہے، سارے وہ ان کو وہاں پر پکارا جائے گا کہ لے کر آؤ، کہاں ہیں وہ شریک؟ تو جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم بھی گمراہ تھے تو ہم نے اپنی طرح ان کو بھی گمراہ کر لیا۔ تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے ان سے دست بردار ہوتے ہیں۔ اب لیڈر جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں سے دست بردار ہو جائیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اب ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ جو جن کی یہ پوجا کر رہی ہیں کل کو وہ انکار ہی کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر ان کو جواب نہیں ملے گا، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ لوگوں سے ایک تو اللہ پاک شریکوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور دوسرا یہ کہے گا کہ جب میرے پیغمبر آئے تھے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو کہتے تھے کہ پیغمبر ہمارے سرداروں اور دولت مند لوگوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے اس کام کے لیے، نبوت کے لیے، اور ان لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے، بہت بالا و برتر ہے، اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعریف اسی کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ اے پیغمبر ان سے کہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اب یہ ایک نشانی بتائی جا رہی کہ غور کر کے دیکھو، اگر اللہ رات ہی رات مسلط کر دے تو کون دن لا سکتا ہے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کہو
ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے، دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، تو کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے دے، کیونکہ رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ اگر رات نہ ہوتی تو انسان تو اپنے آرام کے لیے کوئی وقت طے کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی کہتا کہ ہمارے آرام کا یہ وقت ہے، کوئی کہتا یہ وقت ہے، اور کسی قوم نے کسی وقت میں کوئی کام کرنا ہوتا، کسی وقت قوم نے کسی وقت میں کوئی کام کرنا ہوتا، تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ پاک ہی یہ نظام چلانے کے لیے رات ڈال دیتے ہیں تاکہ سب لوگ کام چھوڑیں اور آرام کریں، اور اگلا دن آتا ہے تو پھر تازہ دم ہو کر پھر کام کریں۔ تو یہ چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو لمبا کر دے، مکمل قیامت کے دن تک ان کو پھیلا دے، رات کو یا دن کو، تو کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو کہ ان کو دوسری چیز لے آئے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ دن نہ بھولو جب ان مشرکوں کو وہ پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ این شرکائی الذین کنتم تزعمون۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جنہوں نے گھڑ رکھی تھیں سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ قارون کا نام سنا ہوگا کہ قارون کا خزانہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ قارون جو تھا بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا، لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے فرعون نے اس کو بنو اسرائیل کی نگرانی پر متعین کیا ہوا تھا۔ جب یعنی یہ پہلے بنی اسرائیل کا نگران تھا اور فرعون کا درباری تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے نائب قرار پائے تو اسے حسد ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس کو بھی کوئی منصب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کو کوئی منصب ملے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، تو یہ مزید زیادہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے منافقت شروع کر دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، یعنی اب جو ایک شخص ہے اپنی قوم کا نگران ہے، اگر یہ درباری تھا فرعون کا اور اپنی بنی اسرائیلیوں کا نگران تھا تو اس نے بادشاہ کو کبھی روکا نہیں ظلم کرنے سے۔ وہ جو ان کے بیٹے قتل کروا دیتا تھا اور ان کی قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، تو اس نے اپنی غلام قوم کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ان کو آزادی دلانے کے لیے بادشاہ سے کوئی سفارش بھی نہیں کی، اور نہ ہی اس نے کبھی اس کو ظلم سے روکا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کیا کرتا تھا یہ تو اپنے خزانے بھرتا تھا کہ اس کو ہم نے اتنے خزانے دیے تھے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، تجوریاں جو اس کی ہوتی تھی، خزانوں کے بھرے ہوئے کمرے تھے، اور اس کمروں کو جب وہ تالے لگاتا تھا تو جو اس کی چابیاں تھیں وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ لوگوں کی طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ چابیاں اٹھانے کے لیے الگ سے بندے رکھے ہوئے تھے جو طاقتور تھے، جو کہ اس کی چابیوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنا اس کو ہم نے خزانہ دے رکھا تھا۔ پھر اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تو جب اس کی قوم نے اس سے کہا، یہ اتراتا تھا نا، اپنے خزانے پر فخر کرتا تھا، بہت زیادہ اس سے غرور تھا اپنی دولت کا، تو اس کی قوم کے لوگوں نے یعنی بنی اسرائیلیوں نے ہی اس سے کہا کہ تم اتراؤ نہیں، فخر نہ کرو، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریب غربا پر لگاؤ تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر ملے۔
اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی یہ خزانہ جو میں نے کمایا ہے یہ تو میرے پاس علم ہے، کوئی فن ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی میں نے محنت کی ہے، اس کی وجہ سے یہ مجھے خزانہ ملا ہے، تو مجھے یہ اللہ نے تو نہیں عطا کیا۔ بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ یعنی ایک طرف تو قارون یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں نے جو مال اور دولت حاصل کیا اپنے علم اور ہنر سے حاصل کیا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ ہو یا اعلیٰ درجہ تو درکنار، اسے تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے علم سے حاصل کیا، اسے تو یہ علم نہیں ہے کہ یہ علم و ہنر کس کا دیا ہوا ہے، اس نے یہی بات ہی نہیں سمجھی کہ یہ علم اور ہنر کس نے دیا، اس کو اللہ نے دیا جس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے مضبوط اور بڑے بڑے دولت مند لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان کو جو بھی کوئی چیز ملے، نعمت ملے، وہ اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے۔ تو اللہ پاک نے ہی انسان کو علم دیا ہوتا ہے، ہدایت دی ہے، فن ہے، ہنر ہے، راستے اللہ کھولتا ہے، عقل، فہم، شعور سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو انسان کو جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اترائے اور کہے کہ یہ میں نے کمایا ہے، میری کمائی ہے، یا والدین بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بچوں کی کمائی ہے، تو یا بچوں کو باپ دادا سے مل جاتا ہے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ بات جان لو کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، نعمتیں، صلاحیتیں، علم، ہنر، ڈگریاں، اولادیں، مال، دولت، جو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے جب اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے آپ کچھ حاصل کریں گے تو بیسز جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائی جائیں گی، تو پھر انسان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ صلاحیت نہ دیتا، اللہ تعالیٰ صحت نہ دے، اللہ تعالیٰ وہ عقل اور فہم نہ دے تو انسان کیسے کما سکتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب مل جائے نعمت تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، تو اس میں انسان غرور میں بھی نہیں آتا، عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا احساس رہتا ہے کہ وہ رب ہے دینے والا، میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ایک دن کیا کیا اس قارون نے، تو وہ یہ بات نہیں مانا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے تو وہ روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو پھر ایک دن اس نے کیا کیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی قوم کے سامنے بڑی آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی تھیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کی شان و شوکت دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ کسی کی خوشحالی اور نعمتیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو بندہ بہت ہی عیش میں ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کاش اللہ تعالیٰ ایسا دے دیتا۔ ایسا ہی ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ قارون کی جب انہوں نے زینت دیکھی تو کئی لوگوں نے یہ دل میں خواہش کی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نعمت عطا کرے جیسی قارون کو دی ہے، اسے تو بہت زیادہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو قال الذین اوتوا العلم، تو جو اہل علم لوگ تھے انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جو یہ حسرت کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ملتا، انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی کہ خالی مال و دولت کی زینت کو دیکھ کر تم حسرت کر رہے ہو، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ غرور اور حسد کا مارا ہوا شخص ہے۔ تو اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں وہ یہ ایمان ہے اور نیک عمل ہے، یہ اس دولت سے کہیں بہتر ہے جو اس کو دی گئی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ جب وہ اتنا اترا کر نکلا تو
اور روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تم اپنا خزانہ اللہ کے لیے خرچ کرو، تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ میرا مال ہے، میں کیوں دوں کسی کو. تو یہ چیز آتی ہے. تو پھر یہ اس کے غرور کا، خزانوں کی، یعنی جب نکلتا تھا زیب و زینت کیا ہوتی تھی کہ خزانوں کی چابیاں لادی ہوئی ہوتی تھی جانوروں پر، اور بڑا سج دھج سے اور زیورات پہن کے نکلتا تھا. تو جب اس کی سواری گزرتی تھی تو لوگ دونوں سائیڈوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، درمیان سے یہ گزر رہا ہوتا تھا تو لوگ اس کو رشک سے، حیرت سے، کوئی جیسے بھی جو بھی کچھ چاہتا تھا دیکھنے کے لیے رک جاتے تھے. اب اللہ پاک نے سب کے سامنے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، وہ گھر جس میں اس نے خزانہ جو تھا رکھا ہوا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور زندہ نظر آیا، سب نے دیکھا کہ زندہ سلامت زمین نیچے پھٹتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے، اور یہ دھنستا جا رہا ہے، اندر دھنستا جا رہا ہے. تو اس نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی کہ یہاں سے بھاگے، یا زمین کے جو دھنس رہی ہے اس زمین سے نکلے باہر، اپنے گھوڑوں کو نکالے. تو یہ اسی طرح گھوڑے پر سوار تھا، تو دھنستا دھنستا زمین نے اسے اپنے اندر سمو لیا، اور اوپر سے بعد میں زمین بند ہو گئی، اور ساروں نے دیکھا، اس کی قوم کے لوگوں نے، کہ سارا اس کا خزانہ زمین میں دفن ہو گیا، اور یہ بھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکا. اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اس سے پہلے ایک دن پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسا دیا جاتا، وہ کہنے لگے اوہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے. اب اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر لوگوں نے توبہ کی اور کہا کہ اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے. اور پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے. اب یہ چیز جو ہے کہ اس کو ایسا کیوں اس کا انجام ہوا، تو روایات میں اس کا کچھ حالات لکھے ہیں کہ یہ ایک تو ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، فساد مچاتا تھا. جو بھی اس کے کارندے ہوتے تھے، جو اس نے رکھے ہوئے تھے ملازم وغیرہ، وہ بھی فساد کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے. اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں اپنا بالکل بھی مال خرچ نہیں کرتا تھا. پھر بعد میں تکبر تھا اس کے اندر بہت زیادہ، اور تکبر والے کو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے اچھا انجام نہیں کرتے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ حسد میں بھی آ گیا، اور ایمان لانے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس نے کفر بھی کر دیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ اس کی تباہی کا باعث بنی. اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 83، کہ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا. جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے. کہہ دو کہ میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یہ جو آیت ہے 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مکہ سے آپ کو بہت پیار ہے، آپ کی انسیت ہے، یہ آپ کی جائے پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو یہاں پر لے کر آئے گا. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا. اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا. اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. الحمدللہ سورہ قصص مکمل ہوئی.